الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس دور کے اندر ہر شخص کا ایک مطالبہ ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق دے دیجیے۔ ہر شخص اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آج کی اس مجلس کے اندر ہمیں قرآن کریم کے حقوق کے اوپر چند باتیں کرنی ہیں اور غور کرنا ہے کیا قرآن کریم کا بھی کوئی حق ہے جو ہم نے قرآن کریم کا حق ادا نہیں کیا۔ کتنے قرآن کریم کے حقوق ایسے ہیں کہ ہم قرآن کریم کے حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ اپنا حق کا تو مطالبہ ہم سب کرتے ہیں، لیکن کیا قرآن کریم کے کوئی حقوق ہمارے اوپر نہیں تھے؟ حضرات، قرآن کریم کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ وہ کیا حقوق ہیں؟ سب سے پہلا حق قرآن کریم کا یہ تھا کہ ایمان بالقرآن، کہ ہم قرآن کریم کے اوپر ایمان لاتے۔ اور قرآن کریم کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو حقیقت میں جانیں کہ یہ کلام اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ہم اس بات کا دل سے یقین کریں۔ قرآن کریم سے پہلی جتنی بھی آسمانی کتاب تھی وہ تمام کی تمام صرف کتاب اللہ تھی، وہ کلام اللہ نہیں تھی، لیکن قرآن کریم یہ کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے۔ تو سب سے پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں۔ اور ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اس طریقے سے ایمان رکھیں کہ قرآن کریم جس طریقے سے جناب نبی کریم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا تھا، آج تک اور قیامت تک قرآن کریم اسی طریقے سے باقی رہے گا۔ قرآن کریم کے اندر ایک زبر کی یا ایک زیر کی، ایک حرکت کی بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور ہم ہی قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق قرآن کریم کا یہ تھا کہ ہم قرآن کریم کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں۔ اور دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے تلاوت بالقرآن، کہ ایمان لانے کے بعد اس کی تلاوت بھی کی جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت جب ہم کرتے ہیں، ایک ایک حرف کے اوپر ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم کو نماز میں پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں، تو ایک ایک حرف کے اوپر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کریم کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کی تلاوت کا حکم ہو۔ تورات، انجیل، زبور آسمانی کتاب تھی، لیکن ان کی تلاوت کا حکم نہیں تھا۔ وہ صرف اس طرح کی کتاب تھی جس طرح ایک قانون کی کتاب ہوتی ہے، کوئی ضرورت آئی، پیش آئی تو اس کے اندر دیکھ لیا کرتے تھے، باقی اس کی تلاوت کا حکم نہیں تھا۔ لیکن قرآن کریم ایسی واحد کتاب ہے کہ جس کی تلاوت کرنے کے اوپر ہمیں اجر ملتا ہے۔ جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم ثواب سے خالی نہیں ہوتے، اور تلاوت تو دور کی بات ہے، اگر قرآن کریم کو آپ سنتے بھی ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر سننے والا ہے وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہے، اور جو اس کو تلاوت کرتے ہیں، جو اس کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتے ہیں، جو اس کو بچوں کو تعلیمات دیتے ہیں، ان کی تو کیا فضیلت ہوگی، اور ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی فرشتوں کے سامنے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ، وہ زبانیں کتنی خوش نصیب ہوں گی کہ جو اس قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں گے۔ اے اللہ، وہ سینے کتنے مبارک ہوں گے کہ جن سینوں کے اندر یہ قرآن کریم محفوظ ہوا کرے گا۔ وہ کان کتنے خوش نصیب ہوا کریں گے کہ جو کان اس قرآن کریم کو سنا کریں گے۔ تو حضرات، قرآن کریم کی تلاوت کا بھی ہمیں حکم ہے۔
اور تیسرا حق قرآن کریم کا ہمارے اوپر ہے، وہ ہے تفہیم بالقرآن، کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر اپنے بندوں سے کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا خطاب فرما رہا ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر کوئی کسی کا محبوب ہو اور محبوب کوئی خط لکھ کر کے بھیجے اور وہ ایسی زبان میں ہو جس کو ہم نہ جانتے ہوں، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے کہ کاش کوئی زبان کے جاننے والا مل جائے جو مجھے میرے محبوب کی لکھی ہوئی تحریرات کو بتا دے، جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے محبوب نے مجھے خط کے اندر کیا لکھا ہے۔ حضرات، ہم بھی تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے تو ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ کیوں پیدا نہیں ہوتی کہ ہم جو ہیں کسی کے عالم کے پاس جائیں اور جا کر کے کہیں کہ حضرت ہمیں بتائیں قرآن کریم کے اندر اللہ ہم سے کیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کس مقام پر ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یا ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے؟ کبھی ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا، ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ بہت کم حضرات ہوتے ہیں جو قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک باہر کا آدمی رہنے والا انگریز ایک مدرسے کے اندر جب جائزہ لینے کے لیے آیا تو اس نے تمام درسگاہ کے بچوں کو دیکھا اور استاذ ان کو سنواتے اور ہر بچہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا چلا جاتا، تو پھر اس نے کہا کہ بچوں کیا تم سمجھتے بھی ہو اس کو؟ تو بچوں نے کہا کہ ہم صرف اس کو بھی حفظ کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا جو وہاں کے ذمہ دار تھے کہ میاں صاحب آپ کے بچے صرف اس کتاب کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت کم ہوتے ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، آپ لوگ ہماری زبان جو انگلش ہے اس کو تو سب سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو تمہاری آسمانی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، اس کو سمجھنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، بہت کم حضرات ہوتے ہیں جو قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے حضرات، یہ بھی قرآن کریم کا ایک حق ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اللہ تعالی ہم سے کیا فرماتا ہے، اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جب آپ اس کو سمجھیں گے پھر اس کی تلاوت کے اندر بھی لذت آئے گی، اس کو پڑھنے کے اندر، سننے کے اندر بھی آپ کو مزہ آئے گا۔ اور قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے، جب آپ پڑھیں گے اس کو تو خود بخود دل نرم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بھی شخص آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے بیان نہیں فرماتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دل نرم ہوا قرآن کریم کو سن کر کے۔ نجاشی حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے سامنے جب سورہ مریم کے دوسرے رکوع کی تلاوت کی گئی تو وہ عش عش کر اٹھا، وہ یقیناً کہنے لگا کہ یہ جو ہے کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات، ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم، کوئی غیر مذہب والا ہم سے یہ کہنے لگ جائے کہ مسلمانوں تمہارے پاس وہ کون سی کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کر کے میں اسلام کو سمجھ سکوں اور اسلام کی حقانیت کو پہچان سکوں، یا وہ کون سی کتاب ہے جس کے اوپر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، تو یقیناً آپ کون سی کتاب دیں گے؟ مجھے امید ہے کہ ہر کوئی جو ہے قرآن کریم جو ہے اس کے ہاتھ میں دے گا اور کہے گا کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آپ اس کی تلاوت کریں، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس سے آپ اسلام کو سمجھیں۔ لیکن اگر وہی غیر مسلم ہم سے کہنے لگ جائے کیا آپ نے بھی اسلام قرآن کریم پڑھ کر کے سمجھا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ نہیں، ہم نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا ہے، ہم تو بس ایسے ہی مسلمان ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے قرآن کریم کو سمجھنے کی۔ اس لیے حضرات، ضرورت ہے آپ قرآن کریم جو سمجھنے والے ہیں، جو علماء ہیں، آپ ان کے قریب بیٹھا کریں، آپ ان سے معلوم کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ جو سمجھنے والے ہیں کم از کم ان سے معلوم کر لیا کریں۔
تو ایک حق قرآن کریم کو سمجھنا بھی ہے، اور ایک حق قرآن کریم کا ہے قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا۔ جب آپ ایمان لے آئیں، جب آپ تلاوت بھی کریں، جب آپ سمجھ بھی لیں، تو اب جو ہے ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ صرف سمجھنے سے کام نہیں چلے گا، صرف تلاوت سے بھی کام مکمل نہیں ہوگا، اس کا حق یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر ایمان لے کر اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے۔ اگر آپ قرآن کریم میں تو پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے تو پھر یاد رکھنا ہم نے قرآن کریم کا حق ادا نہیں فرمایا۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم جن چیزوں سے ہمیں روکتا ہے ان چیزوں سے ہم رکتے نہیں ہیں۔ تو یہ تو ہمارا عملی نفاق ہے کہ ہم جو زبان سے تو دعوے کرتے ہیں ہم قرآن کریم کے پابند ہیں، قرآن کریم کو ماننے والے ہیں، لیکن قرآن کریم کے مطابق ہم عمل نہیں کرتے۔ تو ایک حق قرآن کریم کا اس کے اوپر عمل کرنا بھی ہے، اور پھر آخر میں ایک حق یہ بھی ہے، اور بھی بہت سارے حقوق ہیں لیکن میں چند آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک حق قرآن کریم کا اس کی تبلیغ کی جائے، دوسروں تک اس کو پہنچایا جائے، جو دوسروں کو پہنچا رہے ہیں ان کی قدر کی جائے، جو سیکھ رہے ہیں ان کی قدر کی جائے۔ جب ہمارے پاس یہ آ گیا، ہم نے اس کو سیکھ لیا، اب ضرورت ہے اب ہم اس کی تبلیغ کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ علماء اس کے ترجمے کو، اس سے نکلنے والی جو آپ سمجھتے ہیں مفہوم ہے، جو اس کی تفسیر ہے، اور جو قاری حضرات ہیں وہ اس کو دوسروں کو پڑھاتے ہیں، ہر کوئی اس کی تبلیغ بھی کرے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں۔ یہ بھی ایک قرآن کریم کا حق ہے کہ صرف سیکھ کر کے اپنے پاس تک محدود نہ رکھیں، بلکہ دوسروں تک، اپنے آس پاس رہنے والوں کو آپ قرآن کریم کی تعلیمات دیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور قرآن کریم کو سکھاتے ہیں۔ کتنے معزز ہیں وہ حضرات جو قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، کتنے مبارک ہیں وہ حضرات جو قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، اور وہ حضرات جو قرآن کریم کو پڑھاتے ہیں۔ بڑے مبارکباد ہیں وہ حضرات، کیونکہ یاد رکھنا جب کل قیامت کا منظر شروع ہوگا تو وہاں پر یہ سوال نہیں ہوگا ہم سے کہ دنیا کے اعتبار سے کون سا مقام حاصل کیا تھا، یا دنیا کے اعتبار سے کون سی ڈگری حاصل کی تھی۔ وہاں پر اگر ہم سے سوال ہوگا تو قرآن کریم کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے قرآن کریم پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، تم نے قرآن کریم سیکھا تھا کہ نہیں سیکھا تھا۔ ہم سے سوال ہوگا تو یہ سوال ہوگا۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے ان نوجوانوں کے اوپر جو کہتے ہیں کہ جی ہم سے پڑھنا نہیں آتا، ہم سے پڑھا نہیں جاتا، حالانکہ دنیا کا ہر کام وہ صحیح کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اوپر آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم سے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ کیسا بہانہ ہے؟ وہ موبائل اچھا چلا لیتے ہیں، کمپیوٹر اچھا چلا لیتے ہیں، دنیا کا ہر کام وہ اچھے سے کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے سامنے آ کر کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہم مجبور ہیں۔ یہ مجبوری نہیں چلے گی کل قیامت میں۔ لیکن میرے کہنے کا منشا یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ دنیاوی تعلیمات نہ حاصل کریں، آپ یقیناً حاصل کریں۔ آپ سب کچھ بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنسداں بنے، سب کچھ تعلیمات حاصل کریں، لیکن سب سے پہلے آپ مسلمان تو بنے، سب سے پہلے آپ نمازی تو بنے، سب سے پہلے آپ قرآن کریم کی تعلیمات تو حاصل کریں، اس کے بعد آپ جو چاہیں تعلیمات حاصل کریں۔ سب چیز کی اجازت دی گئی ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ ڈاکٹر بھی بنے، سب کچھ بنائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، لیکن آپ جو ہیں قرآن کریم کی تلاوت سے اپنی صبح کا آغاز فرمایا کریں۔ آج امت مسلمہ قرآن کریم سے دور ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ ہماری صبح کا آغاز موبائل کے دیکھنے سے شروع ہوتا ہے اور موبائل کے اوپر ہی ہمارا اختتام ہو جاتا ہے۔ بتائیے، ایک زمانہ وہ ہوا کرتا تھا کہ ہمارے گھروں کے اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کی صدائیں آیا کرتی تھی، آوازیں آیا کرتی تھی، لیکن آج جو ہے گھروں کے اندر سے وہ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ مائیں اپنے بچوں کو اپنی گود میں لے کر کے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی، پھر اس کے اثرات بچوں کے اوپر مرتب ہوا کرتے تھے، آیا کرتے تھے، لیکن آج کی ماؤں کا کیا حال ہے؟ آج بے دینی پھیلنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح بنائے اور قرآن کریم کا حافظ بنائے، قرآن کریم کا عامل بنائے۔
اور دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔